لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ربي فاغفر لي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس عقیدے کا، اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچ سکتی کوئی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی آفت، الا مگر وہ تکلیف ہی پہنچ سکتی ہے ما کتب اللہ لنا، جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے. لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ رکھیں تمام معاملات کے اندر. ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے اور سفر کے مہینے کے حوالے سے معاشرے میں، کیونکہ یہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے، مختصر کا درس ہوتا ہے، کوشش ہے کہ غلط عقائد، نظریات، لوگوں میں جو غلط باتیں رائج ہو چکی ہیں ان باتوں کی طرف نشاندہی کی جائے اور اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. سفر کے مہینے کے آغاز سے ہی کچھ لوگ یہ باطل نظریہ اور عقیدہ قائم کر لیتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ بڑا منحوس ہے. اس مہینے کے جو ابتدائی دن ہیں، خاص طور پر 11، 12 اور 13 دن، یہ بڑے ہی منحوس ہوا کرتے ہیں. ان دنوں میں اگر کوئی نیا کاروبار کیا جائے، کوئی رشتہ قائم کیا جائے، کوئی مکان خریدا جائے، کوئی بھی معاملہ کیا جائے، وہ خیر اور برکت سے خالی رہتا ہے، اس میں نقصان کا ہی اندیشہ رہتا ہے. یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. ہاں، دور جاہلیت میں کفار مکہ اسی نظریے اور عقیدے کے قائل نظر آتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہام ولا سفر، کہ اسلام کے اندر یہ سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جسے اہل مکہ صفر کہا کرتے تھے کہ یہ صفر ہے، نقصان کا مہینہ ہے. یہ خود بخود بیماری کا لگ جانا، یہ تیر اور فال کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، یہ تمام بدشگونیاں لینا، یہ سفر کے مہینے کا منحوس سمجھنا، اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں. یہ تمام ایام، تمام مہینے اللہ کے تخلیق کرتا ہے. جس طرح عام مہینوں کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اسی طریقے سے سفر میں بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. انسان کے لیے کون سا دن منحوس ہو جاتا ہے؟ احادیث کے اندر اگر ہم غور کریں، اس پہ تدبر اور فکر کریں، انسان کے لیے ہر وہ دن منحوس ہو جاتا ہے جس میں وہ اللہ کے ذکر سے غفلت برتے. دن کی ابتدا اگر اللہ کے ذکر، اللہ کے نام، اللہ کی عبادت، نماز فجر سے ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ گیا ہے، اللہ کی برکتیں اس کو حاصل ہو گئیں. اور اگر یہی بندہ سوتا رہ گیا، نماز کو ضائع کر دیا، اللہ کے ذکر سے غافل رہا، تو شیطان کا واش روم اس کا کان بن جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی ضمانت اس سے دور ہو جاتی ہے اور اس کے لیے نقصان مقدر بن جاتا ہے، رحمتیں اور برکتیں اس سے روٹ جایا کرتی ہیں. تو ہر وہ دن جو چاہے سفر کا دن مہینہ ہو، چاہے رمضان المبارک کا مہینہ ہو،
چاہے وہ ذی الحج کے بابرکت دن ہو، اگر انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو وہ دن انسان کے لیے منحوسیت کا دن بن جاتا ہے۔ دنوں کے اندر، زمانے کے اندر، ہفتوں اور مہینوں میں کوئی منحوسیت موجود نہیں۔ ایک بات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ، یہ خیالات اور باتیں ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے، فلاں جانور نظر آ جائے، فلاں شخص کا چہرہ دیکھ لیں تو پورا دن ہمیں نقصان ہوتا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث جو حدیث قدسی ہے، اگر اس کو انسان اچھے طریقے سے سمجھ لے تو یہ بدشگونیاں، یہ برے عقیدے اور خیالات انسان کے ذہن اور دماغ اور دل سے بالکل محو ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہوتا کیا ہے، ہم کسی کالی بلی کو راستہ گزرتے ہوئے دیکھیں اور دل میں یہ خیال پیدا کر لیتے ہیں کہ اب مجھے نقصان ہو کر رہے گا، تو پھر ہمیں نقصان ہو ہی جاتا ہے۔ اتفاقاً ایسی باتیں پیش آ جاتی ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبد بی، میرا بندہ جیسا گمان میرے خیال بارے میں رکھتا ہے میں ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اچھی نیت، اچھی سوچ، اچھا ارادہ، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی امید لگائیں گے تو اللہ کی طرف سے خیر کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ ہر کام کے اندر آپ کو اللہ کی مصلحتیں نظر آتی چلی جائیں گی۔ اگر کوئی دن میں نقصان ہو بھی جاتا ہے، آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نقصان کے ذریعے سے میرے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ یہ جو مصیبت پہنچی ہے یہ میرے درجوں کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ اللہ نے کسی بڑی پریشانی سے میری حفاظت کر لی ہے اس چھوٹی مصیبت میں مجھے گرفتار کر کے۔ لیکن اگر عقیدہ یہ ہو کہ بلی کا رستہ کاٹ جائے، فلاں شخص کا چہرہ نظر آ جائے، کوئی شخص بغیر پیسوں کے ادھار ہم سے پہلی خرید و فروخت دن میں آ کر دکان سے کر لے تو یہ دن ہمارا منحوسیت کے ساتھ گزرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور اس کے نظریے کو، پھر عقیدے کو پختہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ انسانوں میں، زمانے میں، مہینوں میں کسی بھی چیز کے اندر منحوسیت نہیں ہوتی، یہ منحوسیت انسان کے دماغ کا ایک فطور ہوا کرتی ہے۔ جیسا انسان خیال کرتا ہے اللہ اس کو پھر اسی طرف، اسی رستے کی طرف چھوڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سفر کا مہینہ بار بار آتا رہا، صحابہ کی زندگیوں میں آتا رہا، تابعین کی زندگیوں میں بار بار آیا، لیکن کبھی بھی کسی نے سفر کے بارے میں اس عقیدے اور نظریے کا اظہار نہیں کیا جو آج مسلمان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لہذا اس سفر کو منحوس نہ سمجھیے۔ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، گھر لینا چاہتا ہے، رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے تو سفر کے دن، مہینوں میں بھی، ان دنوں میں بھی اللہ کا نام لے کر دعائے استخارہ کو پڑھ کے، نبی علیہ السلام نے ہر چیز کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اس دین کے اندر کوئی بھی پہلو چھوڑا نہیں گیا ہے۔ اگر آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے تو سفر کے مہینے میں کسی کام کی ابتدا سے پہلے آپ دعائے استخارہ کو اپنا لیجئے، 2 رکعت نماز ادا کریں، استخارہ کی دعا پڑھیں، پھر اس کام کی طرف نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو آپ کے لیے یا تو آسان کر دے گا یا راستے کے اندر رکاوٹیں آ جائیں گی۔ تو یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا یہ آج بھی ہندوؤں سے ہی ہمارے اندر آ کر انتہائی راسخ ہو چکا ہے۔ جس طرح ہندوؤں کے اندر فلاں ذات والے کو کمتر اور حقیر سمجھا جاتا ہے، اس کو دیکھ لیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا یا تو ایسا ہو جائے گا، یہ توہمات، یہ بد عقیدگی، یہ بد نظری، یہ تمام کی تمام چیزیں ہندوؤں سے، غیر مسلموں سے ہمارے اندر آئی ہیں۔ اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا اور تعلق نہیں ہے۔ ایک مسلمان وہ اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ ایک آخری بات کر کے اپنی بات میں مکمل کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت 70,000 افراد ایسے ہوں گے، وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ بغیر حساب اور کتاب کے اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے والدین، آپ اور آپ کے والدین کو بھی انہی 70,000 لوگوں میں شامل فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے کیا نشانی ذکر فرمائی؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں لیتے، غیر شرعی دم نہیں کرتے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے، بد عقیدگی کا شکار نہیں ہوتے، اور یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہر کام میں اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کے اس توکل اور ایمان کی پختگی کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سے اتنا قیامت کے دن راضی ہو جائے گا
کہ جب لوگ پریشان حال کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان 70,000 افراد کو اپنی جنت کے اندر بغیر حساب کے داخل فرما دے گا. دنیا میں جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر کر دے گا. وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے. بد عقیدگی کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انہی خوش قسمت لوگوں میں شامل کر دے گا. لہذا سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھیں، کسی انسان کو، کسی عورت کو، کسی جانور، کسی گھر کو منحوس نہ سمجھیں. اللہ کا ذکر کریں. بڑی سے بڑی منحوسیت جو آپ کے ذہن میں موجود ہے، اللہ کے ذکر کے آگے وہ شیطان، وہ جنات، وہ منحوسیت نہیں ٹھہر سکتی. وہاں اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور ان باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.